تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان اور جن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں کو کیوں بنائے؟ اس کا مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے قال اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں کو اور انسان کو کیوں پیدا کیا، مقصد کیا تھا اس کا؟ عبادت کے لیے۔ تو ہمارا مقصد عبادت ہے، اور موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ الذین خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے زیادہ بہتر کون ہے۔ دنیا کا عمل کیا ہے ہمارا؟ کہ ہم سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا مطلب ہم جو گزار رہے ہیں اور آخرت کے سامنے کیا ہے؟ بالکل تھوڑی ہے، جیسا کہ بالکل ودن بلنک آف این آئی جیسا کہتے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے چاہتا ہے کہ بس تم آخرت چاہنے والے بنو۔ تو اس حدیث میں کیا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا مواقع ہے۔ مطلب اب جو زندگی ہے، اب ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ کر سکتے، لیکن حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا اور عمل کا مواقع نہیں۔ تو آج یہاں پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، اور ہمارے پاس اپرچونٹی ہے ڈو گڈ کرنے کی، اچھا کرنے کی، لیکن کل کیا ہوگا؟ حساب لینے والا ہوگا۔ اور دیکھیے جیسے ہی اینجل آف ڈیتھ آتے نا، وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہمارا سوال جواب، جب روح کھینچنے آتے۔ تو آخرت اور یہ بہت ہم اہم پہلو ہے، ہمارے مائنڈ میں رکھنا چاہیے۔ سورہ مومن کی آیت ہے انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی ہے، مطلب یہ بہت پیٹی ہے، تھوڑی سی ہے، کہ سوائے کچھ نہیں، مطلب تھوڑے سے دن ہیں، اور یقیناً آخرت ہی رہنے والی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو اتنا سمجھ رہی، یہ کیا ہے؟ تھوڑے دن کی ہے، آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے کہ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور دنیا، یہ زندگی تو محض ایک دل لگی اور کھیل یا کیا ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، یا لعب نہیں ہے، لیکن بے شک آخرت کا گھر کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کا ہے، یقیناً وہ اصل زندگی ہے، وہ جانتے ہو۔ تو اب یہ دنیا میں کیا دکھتا ہے؟ اچھا کون پوچھنے والا ہے، یہ ایک ہی زندگی ملی، اسی میں جی لو، اچھے سے رہ لو، لیکن واٹ اباؤٹ دا آخرہ؟ آخرہ از ایور لاسٹنگ، اور اس سے پہلے خبر کا منظر ہے، اس میں کتنے ایئرز اینڈ ایئرز آپ کو سپینڈ کرنا ہے۔ انسان اور موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اب بہت سارے لوگ نا موت کی بات سنتے ہی وہ آف ہو جاتے، ایک دم سے پریشان ہو جاتے۔ دیکھیے یہ تو ایک حقیقت ہے، جب ہمارے پیارے گزر جاتے، اسپیشلی بہت ہی آپ کے قریبی، تو جب آپ بہت زیادہ ریئلائز کرتے، اور موت کے اوپر آپ کو یہ ہوتا کہ نہیں موت تو حقیقت ہے، ہم ڈینائل میں تھے۔ ہم سب میں ایک کمزوری ہے، ہم اس کو ڈینائل میں جینا چاہتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ نہیں موت ابھی کہاں سے، ابھی تو آئی ایم ینگ، آئی ایم دس ایج، آئی ایم دیٹ ایج، آئی ایم پرفیکٹلی فائن، آئی ایم ہیلدی۔ اٹس اوکے، یو آر ہیلدی، بٹ یو نو دیر از اے ٹائم، ایک وقت آئے گا جب موت آئیں گی۔ قال اللہ تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت
सुम्मा इलैना तुरजाऊन, सूरतुल अनकबूत की ही आयत है, आयत नंबर 57। हर जान को चखने वाली है मौत, फिर तुम हमारी तरफ से लौटे जाओगे। मतलब अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बता रही हैं हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। देखिए कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, मतलब इट डजंट मैटर हु यू आर, ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव टू। जायक़तुल मौत मतलब जायक़ा ज़ौक़ से है। तो ज़ौक़ क्या रहता, जैसा कि हम कोई जायक़ा कोई चीज़ टेस्ट करना है तो हम ज़बान पे रखते, तो आप सोचिए मौत का मज़ा चखने के लिए ज़ौक़ का वर्ड आया, मौत। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, और हमारी तरफ लौट के आना है। हम सबको अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाना है। अल्लाह ताला फरमाते कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौती अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, सूरत सजदा की आयत है, आयत नंबर 11। कह दो कि मौत के फरिश्ते जो तुम पर मुकर्रर किए गए हैं वो तुम्हारी जानें कब्ज़ कर लेते हैं, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला की तरफ हमको लौट के जाना है। दैट इज़ उसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। जब हम पैदा हुए, हम बॉर्न हुए ना, हमारे रिटर्न टिकट के साथ ही बॉर्न हुए। अब यहाँ पर क्या होता, कैंसलेशंस हो जाती, हम रिफ़ंड कर लेते, मनी होता ना, कहीं हम ट्रैवल करने जा रहे हैं। लेकिन ये मौत की हकीकत क्या है, व्हेन यू बॉर्न यू विल डाई। हैव यू एवर सीन कि कितने भी पैसे वाले हो, कितना भी अच्छी सेहत हो, क्या मौत को टाल सकते? नहीं। अब आप सोच रहे होंगे लगातार मैं मौत की बात कर रही हूँ। हाँ, ये सारी मौजू, ये किताब सिर्फ मौत के बारे में है, ताकि हम उसकी अच्छी तैयारी करें। और बहुत सारे लोग, उनका भी ये कहना था कि उनको इसके बारे में डिटेल जानना है। तो ये वन ऑफ द रीज़न ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप क्लासेस से जुड़िए और जब चाहे आप सोशल मीडिया पे सुन सकते हैं। तो अब मैं कह रही थी कि आगे जो डिफरेंट सूरतों में बयान किया गया है किस तरह मौत के बारे में, आगे फरमाया जा रहा है सूरतुल जुमा है, आयत नंबर 8 में, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। कह दीजिए जिस मौत से तुम भागते फिर रहे हो, बेशक वो तुम पर मुलाकात करने वाली है, फिर तुम छिपे खुले जाने वाले की तरफ लौटाए जाओगे, फिर वो तुम्हारे को तमाम काम मुब्तला दिया जाएगा। मतलब जो तुम समझ रही कि मौत से यू कैन रन अवे, यू कैन फ्ली, तो बोल रहे कि नहीं, कहाँ भाग रहे? कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना, फरार होना, भागना, फ्ली हो जाना, मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुमसे वो मुलाकात करेंगी, सुम्मा तुरद्दूना, और वो लौट के आएंगी, इला आलिमिल ग़ैबि व शहादा, वो जानने वाली है गैब का, और फ़युनब्बिउकुम, तुमको इन्फॉर्म किया जा रहा है, बिमा कुंतुम तामलून, काश के तुम जानते होते। मतलब गेट अवेयर ऑफ इट, मौत आने वाली है, तुमको जाना है, अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाना है। मौत इज़ बरहक, मौत की जो सख्तियाँ हैं और बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं, और उसके तरफ हमको जाना ही जाना है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। जैसा कि अब हम जब मौत के बारे में लर्न करें, इट डजंट मीन कि हम समझते कि हम खुद से मर जाना चाहते, नहीं, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और देखिए जो सुसाइड बोलते हैं ना, अपने आप को किल करना, वो फॉरबिडन है, मना है इस्लाम में। और जो खुद से अपने आप को किल कर लेते, जो सुसाइड कर लेते, उनकी तो नमाज जनाजा भी मत पढ़ाओ बोले। तो यहाँ पर बताया जा रहा मौत की जो कैसी सख्ती रहती, क्या रहता, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंता फी बुरुजुम मुशय्यदा।
اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں گے، ہم موت سے اسکیپ ہو جائیں گے، تو نہیں، جہاں کہیں بھی ہو تم ہوگے، موت تمہیں آ کے رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، محفوظ قلعوں میں ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم کیا سمجھ رہے ہیں موت سے تم اسکیپ ہو سکتے، تم بھاگ سکتے، بچ سکتے؟ نہیں، تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ، پھر بھی تم کو آ کے موت پکڑنے والی ہے، پکڑ لیں گی۔ اور آیت نمبر منافقون میں بھی بتایا جاتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی مقرر وقت آ جاتا ہے، اب مقرر وقت مطلب جو انسان کا ڈیتھ کا ٹائم ہے، تو پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ ہم سب کا موت کا وقت مقرر ہے، ایک ٹائم ہے، جب وہ موت کا وقت آ جائے گا تو ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے، اس میں کچھ بھی ٹائم سپینڈ ہے، منی سیکنڈ بھی نہیں ملنے والے، مائنوٹ بھی ایک چھوٹا سیکنڈ بھی نہیں ملنے والا۔ جیسے ہی موت کا وقت ہو گیا دیٹس اٹ، اینجل آف ڈیتھ آتے اور آپ کو جانا ہی پڑتا، آپ جانا چاہو یا نہ جانا چاہو۔ اور اس میں آگے بھی بتایا جا رہا ہے، دیکھیے اس میں ڈیفرنٹ حدیثیں ہیں اور ڈیفرنٹ آیتوں کے تھرو ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب فاطمہ نے کہا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاسٹ ٹائم تھا نا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور انہوں بہت زیادہ موت کی شدت محسوس کر رہے تھے، تو فاطمہ کہنے لگی ہائے تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری چھوٹی بیٹی، بے شک تمہارا باپ پر وقت آ گیا ہے جس سے اللہ کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے قیامت کے دن ملاقات کے لیے۔ تو یہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو ٹائم آ گیا، اور جیسے دوسرے لوگ کی ڈیتھ ہوں گی ویسی میری بھی ڈیتھ ہوں گی، اور میرے پاس بھی اینجل آف ڈیتھ آئیں گا، اور پھر ہم کب ملاقات کریں گے؟ قیامت کے دن ہم ملاقات کریں گے۔ موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے، مطلب کبھی بھی موت آ سکتی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں ہیپی مت رہو، سیڈ رہو، ہمیشہ موت کا تذکرہ کرو، اچھے لباس مت پہنو، پارٹی میں، ایسی بات نہیں ہے۔ زندگی بھی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ ایسا لبادہ پہن لیتے، ہمیشہ موت کی بات کرتے، اتنے ایکسٹریم پہ چل جاتے کہ کچھ لوگوں سے میں یہ بھی سنی کہ کفن اپنے وارڈروب میں رکھ لیتے۔ ایکسٹریمزم تو کوئی ہے ہی نہیں نا اسلام میں۔ کیا صحابہ اکرام ایسا کرے، کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں جینا ہے، رہنا ہے، اچھے عمل کرنا ہے، صالح عمل کرنا ہے، لوگوں کو مدد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ موت برحق ہے، لیکن اس کے بارے میں نالج کیوں گین کر رہے ہیں اپن؟ تاکہ ہم اچھی تیاری کرنے کے لیے، ایکسٹریمزم کرنے کے لیے نہیں۔ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 کونوں والا خط کھینچے، مطلب جیسا کہ اسکوائر جیسا بناتے نا ویسا بنائے، اس کے درمیان میں ایک خط کھینچے، مطلب اور ایک پھر ایک اور ایک لائن ڈرا کرے جو اس کو کچھ باہر نکالے، اور اس کے بعد درمیان والا خط کہ اس کے حصے میں جو کچھ تھا درمیان میں تھا، چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، مطلب ایک معنی میں ایک ڈرائنگ بنائے وہ بھی، یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے۔ تو بتائے کہ یہ انسان ہے اور موت کیا ہے، پوری انسرکل کرے ہوئی ہے، پوری گھیرے ہوئی ہے موت۔ اور پھر بتائے کہ دیکھو موت اس کو ایک انسان ہے سمجھو، اس کو موت پورے گھیری ہوئی ہے اور یہ تحقیق گھیر چکی ہے، اور یہ جو 5 خط
باہر نکل رہے ہیں وہ اس کی امید ہے. جو 5 خط باہر نکل رہے نا وہ اس کی امید ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہے یہ اس کی دنیا مشکلات ہے. بس اگر انسان ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو وہ دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور اگر وہ دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے. تو ایک پورا ایسا ڈائیگرام ڈرا کر کے بتائے، دیکھو یہ انسان کا ہے. اگر انسان ایک سے نکلیں گا تو دوسرے میں پھنس جائیں گا، دوسرے سے نکلیں گا تیسرے میں پھنس جائیں گا. مطلب دیٹس ہاؤ اٹس انسرکلڈ. آگے اور ایک حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر آج کا سیشن ہم اینڈ کرتے ہیں. سیدنا مطرف بن عبداللہ بن شیخر اپنے والد سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی شکل و صورت اور جو دیکھنے میں یہ سب اس کے پاس آنے والی ہے، لیکن موت برحق ہے. یعنی اگر سمجھو کہ آپ 99 چیزوں سے آپ بچ گئے، مصیبتوں سے، اگر موت اس کے آ کر رہنا ہے تو وہ آ کر رہے گی. تو مطلب آپ کتنے بھی چیزوں سے اسکیپ ہو جاؤ، آپ کیسے بھی رہو، صحت مند رہو نہیں ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ون ٹائم ایک بار آئیں گا کہ موت آپ کو آ کے گھیر لیں گے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. تو کیا ہے، کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کا حکم کے بغیر مر جائے. لکھا ہوا ہے اور مطابق اسی کے وقت مقرر ہے. مطلب ہر انسان کا موت کا وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آ جاتا تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی، تو اس کو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہی یہاں پر بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں.